اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص کی آخری آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کا تعارف کرواتے ہوئے یہ بتا دیجئے کہ کوئی بھی اس کی ہمسری کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات اور صفات ہر اعتبار سے یکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے یہ قرآن حکیم میں فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ شے ہونے سے پاک ہے۔ ساری کی ساری مخلوق کو وجود بخشا تو شے سے بخشا، اور ساری مخلوق اس میں انسان، ملائکہ، جن اور باقی تمام مخلوقات اس شے سے مرکب ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات کے اعتبار سے بھی شے ہونے سے منزہ اور پاک ہے۔ ایسے ہی اپنی صفات کے اعتبار سے بھی کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ خوبیاں کسی بھی اور مخلوق میں نہیں ہیں۔ اور ایسے ہی اپنی صفات کے اعتبار سے کہ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مخلوق میں سے یہ صفت کسی میں نہیں پائی جاتی کہ جو چاہے کرے۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ یکتا ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ اور باقی ساری کی ساری مخلوق ہے، وہ اپنے پیدا ہونے میں، اپنے آپ کو برقرار رکھنے میں، اپنے آپ کو ختم کرنے میں، ہر ایک معاملے میں محتاج ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات و صفات کے اعتبار میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ تو یہ تعارف اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ لوگوں کو جو مختلف طرح کے خداؤں کے صفات بیان کرتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ انہوں نے خدا بنا رکھے ہیں، تو وہ سارے کے سارے کی اگر صفات اکٹھی کر لی جائیں تو بھی ان ساری صفات کے وہ خود مالک نہیں ہیں۔ یہ صفات بھی اگر ان کے اندر کوئی تھوڑی بہت رکھی ہوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی رکھی ہوئی ہیں، اور اللہ کی ساری صفات اپنی ذاتی ہے اور وہ بے انتہا ہیں، وہ لامحدود ہیں۔ اور لوگوں کے اندر جو بھی، مخلوق کے اندر جو بھی صفات ہیں وہ محدود ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ رب العالمین یکتا ہے اور کوئی بھی اس کی ہمسری کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کو اس کی ذات کے اعتبار سے اور اس کی صفات کے اعتبار سے کامل یقین عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔